بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ لائف لائٹ ویورز، آج ہم گزشتہ صدی کے چند مشہور جاسوسوں کے بارے میں مختصراً اور موجودہ صدی کے عیار ترین جاسوس کے بارے میں تفصیلاً بات کریں گے۔ گزشتہ صدی میں عالمی سطح پر جن جاسوسوں نے شہرت پائی، ان میں لارنس آف عربیہ، ماتا ہری، نور النساء، ایلی کوہن عرف کمال امین اور آرام انور معروف نام۔ برطانوی لارنس آف عربیہ نے پہلی جنگ عظیم کے دوران میں عربوں کو ترکوں کے خلاف اکسا کر بغاوت کروائی اور فلسطین میں یہود کو لا بسانے کی راہ ہموار کی۔ ماتا ہری کا تعلق ہندوستان سے تھا اور اسے جرمنوں نے سزائے موت دی۔ نور النساء ٹیپو سلطان کے ایک پڑپوتے کی امریکن بیوی کے بطن سے تھی۔ اس نے بھی انگریزوں کے لیے جاسوسی کی اور سزائے موت پائی۔ کمال امین اور آرام انور دونوں یہودی تھے اور اسرائیلی موساد کے ایجنٹ تھے۔ کمال امین مارچ 1963 میں شام کی جمہوری حکومت کا تختہ الٹ کر برسر اقتدار آنے والے آرمی چیف جنرل امین الحفیظ کا ہم مشرب اور ہم مجلس تھا۔ پھر اس کا بھید کھل گیا تو اسے دمشق میں پھانسی دی گئی۔ اور آرام انور تو وہ عیار ترین جاسوس تھا جس نے 11 سال مصر کی فوجی قیادت کو بے وقوف بنائے رکھا، اور تیسری عرب اسرائیل جنگ جو 6 جون تا 12 جون 1967 تک لڑی گئی کہ پہلے ہی چند گھنٹوں میں اس نے مصر کے 350 جنگی جہاز فضائی اڈوں پر تباہ کروا دیے، کیونکہ مصری ایئر چیف ایئر مارشل صدقی محمود کے اس یار نے اسرائیلی حملے کی شب مصری فضائیہ کے ہیڈ کوارٹر میں رقص و سرور کی محفل برپا کیے رکھی تھی۔ اس کے بعد ہی بدترین شکست عربوں کا مقدر بنی اور بیت المقدس سمیت غرب اردن یعنی ویسٹ بینک اور غزہ کی پٹی پر اسرائیل قابض ہو گیا اور فلسطین کی آزادی کھٹائی میں پڑ گئی۔ آرام انور صدقی محمود کے فون پر ایک مصری انٹیلیجنس آفیسر کی گرفت سے چھوٹ کر 6 جون کی رات ہی اسرائیل پہنچ گیا تھا۔ لائف لائٹ ویورز، ان دنوں ہیگ، نیدرلینڈ کی عالمی عدالت انصاف میں ایک انوکھا مقدمہ زیر سماعت ہے۔ یہ رواں صدی کے عیار ترین جاسوس کلبھوشن یادیو کا مقدمہ ہے، جس کے فریقین بھارت اور پاکستان ہیں۔ 15 ججوں پر مشتمل عالمی عدالت انصاف کے سربراہ جج صومالی مسلمان عبدالقوی یوسف ہیں۔ ایک بھارتی نژاد ہندو جج دلویر بھنڈاری بھی عالمی عدالت کا رکن ہے۔ کلبھوشن یادیو حاضر سروس نیول آفیسر تھا۔ وہ ایرانی بندرگاہ چابہار میں بھارتی راہ کی طرف سے تعینات تھا اور حسین مبارک پٹیل کے نام سے بلوچستان آتا جاتا رہتا تھا، حتیٰ کہ کراچی تک دہشت گردی کی وارداتوں میں ملوث رہا۔ سی پیک منصوبہ اس کا خاص ہدف تھا۔ افسوس کہ ہمارے برادر اسلامی ملک کے بحری اڈے میں بیٹھ کر یادیو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کا نیٹ ورک چلاتا رہا، جس کی ہمارے مہربانوں کو خبر تک نہ ہوئی، لیکن ہمارے مایہ ناز ادارے ISI کے جال میں وہ آخر کار آ ہی گیا۔ کلبھوشن یادیو 3 مارچ کو ایرانی صوبے سیستان سے بلوچستان پاکستان میں ماشخیل کے علاقے میں داخل ہوا تھا، جہاں دھر لیا گیا۔ تاہم اس نے اپنا نام حسین مبارک پٹیل بتایا۔ اس کی جامع تلاشی پر اس نام کا پاسپورٹ برآمد ہوا، لیکن جب ISI نے پوچھا کہ منکی یعنی بندر کون ہے، تو یہ سنتے ہی جاسوس جس کا کوڈ نیم منکی تھا کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ اس جاسوس کی گرفتاری پر بھارتی حکمرانوں کو سانپ سونگھ گیا۔ پاکستان نے اس کامیابی کو کچھ عرصہ خفیہ رکھا تاکہ بلوچستان اور سندھ میں اس کے سہولت کار بھی گرفت میں لے لیے جائیں۔ کلبھوشن سے معلومات اگلوا کر اسے میڈیا کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اس نے اپنے تمام سیاہ کارناموں اور دہلی سے ملنے والی ہدایات کی تفصیل بھی بیان کر دی۔ تمودی سرکار نے یہ موقف اختیار کیا کہ کلبھوشن عرصہ ہوا بھارتی بحریہ کی ملازمت کو خیر بات کہہ چکا ہے اور چابہار میں اس کا کاروبار اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ یہ صریحاً جھوٹ تھا۔ مذکورہ موقف بھارت کے اپنے میڈیا نے رد کر دیا۔ بھارتی صحافی اور بے نظیر بھٹو کے دوست کرن تھاپر، جو سابق آرمی چیف جنرل پران تھاپر کے بیٹے اور عالمی شہرت یافتہ مصنفہ رومیلا تھاپر کے فرسٹ کزن ہیں، سوال اٹھاتے ہیں کلبھوشن کے پاس 2 پاسپورٹ کیوں تھے؟ ایک کلبھوشن یادیو کے نام کا اور دوسرا حسین پٹیل کے نام کا، جو 2003 میں جاری کیا گیا اور 2016 میں اس کی تجدید کی گئی۔ بھارتی حکومت کے بقول اگر کلبھوشن کو ایران سے اغوا کر کے بلوچستان لایا گیا تو بھارت نے اس سلسلے میں ایران سے کچھ پوچھا؟ اگر پوچھا تو ایران نے کیا جواب دیا؟ پھر یہ سوال بھی ہے کہ آخر پاکستانیوں کی نظریں کلبھوشن پر مرکوز کیوں ہوئیں؟
ایران میں تو اور بھی 4000 بھارتی کام کر رہے ہیں۔ کیوں بھارتی حکومت کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں، کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اپنے پہلے موقف کے برعکس مودی سرکار نے یہ نیا جھوٹ گھڑا کہ کلبھوشن کو افغانی مجاہدین نے ایران سے اغوا کر کے ISI کے حوالے کیا۔ انڈین ایکسپریس نے لکھا ہے کہ بھارتی حکام اس جرمن ڈاکٹر اودی یوہنا نیلسن کو ڈھونڈ رہے ہیں جس نے 22 دسمبر کو اسلام آباد میں کلبھوشن کا طبی معائنہ کیا تھا، جب اس کی ماں اور بیوی سے اس کی ملاقات کرائی گئی تھی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق کلبھوشن اپریل 1970 میں سانگلی، مہاراشٹر میں پیدا ہوا۔ اس کا والد ممبئی پولیس کا ریٹائرڈ آفیسر تھا۔ اس نے ممبئی میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1987 میں نیشنل ڈیفنس اکیڈمی میں داخلہ لیا اور 1991 میں نیوی میں افسر لگ گیا۔ بحریہ میں 12 برس کی ملازمت کے بعد 2003 میں اسے ڈیپوٹیشن پر راہ میں بھیج دیا گیا اور راہ نے اسے حسین مبارک پٹیل کا نام دے کر چابہار ایران بھیج دیا۔ اس دوران وہ ایران سے بلوچستان آنے جانے لگا۔ ایسے ہی ایک سفر کے دوران ممبئی میں اس کی بیوی سے گفتگو ISI نے ریکارڈ کر لی، پھر اسے ڈھیل دی جاتی رہی اور مناسب وقت پر اسے حراست میں لے لیا گیا۔ اس پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا اور 18 مئی 2017 کو اسے سزائے موت دی گئی، جس کی جنرل باجوہ نے توثیق کر دی۔ اس پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا اور 18 مئی 2017 کو اسے سزائے موت سنا دی گئی، جس کی جنرل باجوہ نے توثیق کر دی۔ بھارت نے اس کی سزائے موت پاکستانی عدالتوں میں چیلنج نہیں کی، کیونکہ اس صورت میں کلبھوشن کی پاکستان کے اندر دہشت گردوں میں ہزاروں بے گناہ افراد کے قتل کی تفصیلات عالمی میڈیا میں مزید جگہ پاتی۔ اس سے بچنے کے لیے مودی سرکار عالمی عدالت انصاف چلی گئی، جہاں سزائے موت پر عمل درآمد پر حکم امتناعی جاری کر دیا گیا۔ نیز بھارتی مطالبے پر 25 دسمبر 2017 کو دفتر خارجہ اسلام آباد میں کلبھوشن سے اس کی ماں آونتی اور بیوی چیتنا کول یادیو کی 40 منٹ تک ملاقات کرائی گئی۔ اس پر پاکستان کے ممنون احسان ہونے کے بجائے بھارتی حکومت اور میڈیا نے پاکستان کے خلاف مخالفانہ پروپیگنڈے کی حد کر دی۔ کلبھوشن کی سزائے موت کی توثیق پر جولائی 2017 میں بھارتی وزارت خارجہ میں پاکستانی ہائی کمشنر عبدالباسط کو طلب کر لیا گیا، تو انہوں نے وہاں دو ٹوک جواب دیا۔ کلبھوشن کے برعکس اگر کوئی پاکستانی ایسے کام میں بھارت کے ہتھے چڑھا ہوتا تو وہ اسے کب کا پھانسی دے کر تہاڑ جیل کے اندر ہی دفن کر چکا ہوتا، جیسے کہ اس نے مقبول بٹ، اجمل قصاب اور افضل گرو کے معاملے میں کیا۔ اب عالمی عدالت میں بھارتی خونی جاسوس کا مقدمہ چلا ہے تو وہاں بھارت کے لیے مشکلات ہیں، جبکہ پاکستان کا کیس حق پر مبنی ہے۔ ادھر ایک برطانوی ادارے نے تصدیق کی ہے کہ کلبھوشن کی جعلی شناخت کے لیے بھارت نے اصل پاسپورٹ جاری کیا، اپنا کر حسین مبارک پٹیل کے نام سے سفر کیا۔ یوں حسین مبارک پٹیل کا پاسپورٹ اصلی اور شناخت جعلی ہے۔ پاکستان نے برطانوی ادارے کی رپورٹ عدالت میں پیش کر دی ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ راہ کے مکار افسران نے اسے حسین مبارک کا نام دیا تاکہ ایران میں اسے بیش از بیش حمایت مل سکے۔ کلبھوشن سے پہلے بھی 8 درجن بھارتی جاسوس رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے۔ کشمیر سنگھ اور سربجیت سنگھ ایسے ہی گندے کاموں پر سزا یاب ہوئے تھے۔ بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج پاکستان کو دھمکی دیتے ہوئے کہہ چکی ہے کہ اگر کلبھوشن کو پھانسی پر لٹکایا گیا تو یہ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا قتل ہوگا۔ ان کو کلبھوشن کی خون خوار کارروائیوں کے نتیجے میں ہزاروں پاکستانیوں کی ہلاکت پر شرم کیوں نہیں آئی؟ گاندھی، نہرو، پٹیل، اندرا گاندھی، راجیو، اندر کمال گجرال، واجپئی اور مودی جیسے لیڈروں نے قدم قدم پر پاکستان کو دھوکے دیے اور کشمیری مسلمانوں کو غلامی کے شکنجے میں جکڑ کر ان کے نوجوانوں، بچوں اور بوڑھوں کا خون بہاتے چلے جانے سے برہمنی سامراج کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے آتا رہا۔ پاکستان انشاءاللہ عالمی عدالت میں سرخرو ہوگا۔ اگر عالمی عدالت کے 15 ججوں نے ضمیر انسانی کی آواز پر فیصلہ دیا تو بھارت کا یقیناً منہ کالا ہوگا اور کلبھوشن کیفر کردار کو پہنچ کر رہے گا۔